ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں انسان کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور سب سے متنازع باب۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی سوچ نے دنیا کو جہنم بنایا، ایک شخص جس کا نام سنتے ہی لاکھوں لوگوں کے زخم ہارے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، وہ شخص تھا ایڈولف ہٹلر، جس نے 20ویں صدی کے وسط میں یورپ کو خون میں نہلا دیا، لاکھوں انسانوں کو تباہ کر دیا اور ایک نسل کو زمین سے مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن ہٹلر صرف ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک نظریہ تھا، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک مرض تھا جو دھیرے دھیرے ایک قوم کی رگوں میں پھیلتا گیا۔ یہ ڈاکومنٹری صرف اس کی زندگی کی کہانی نہیں، بلکہ اس کے اندر چھپی نفرت، سیاست، سازش اور پھر اس کے انجام کی تصویر ہے۔ تو آئیے وقت کا پردہ ہٹاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں یہ خطرناک اور عبرتناک داستان۔ Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit neuem Befehl. 20 اپریل 1879 کی بات ہے، جب آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے براناؤ عام میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا ڈالف۔ اس کے والد الوائس ہٹلر ایک سخت مزاج کسٹم افسر تھے، جبکہ والدہ کلارا ایک نرم دل اور سادہ طبیعت عورت تھی۔ ہٹلر کا بچپن کسی معصوم بچے جیسا نہ تھا۔ اس کے والد کا رویہ سخت گیر تھا، وہ اکثر ہٹلر کو اس کے خوابوں پر ڈانٹنے اور چاہتے تھے کہ وہ بھی سرکاری نوکری کرے۔ لیکن ہٹلر ایک فنکار بننا چاہتا تھا۔ اسے تصویریں بنانا، عمارتوں کی شکلوں کا مشاہدہ کرنا اور خوابوں کی دنیا میں جینا پسند تھا۔ بچپن کے دنوں میں اسے کئی بار گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور یہ چیز اس کی شخصیت پر گہرے اثر چھوڑ گئی۔ ایک بچہ جس کے خواب کچلے جا رہے تھے، ایک دن انہی کچلے خوابوں کے ذریعے دنیا کو رون ڈالے گا۔ نوجوانی اور ویانا کا سفر۔ نوجوانی میں ہٹلر ویانا گیا تاکہ آرٹس کی تعلیم حاصل کرے، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ویانا اکیڈمی آف فائن آرٹس میں 2 بار داخلہ ٹیسٹ دیا، مگر دونوں بار فیل ہو گیا۔ وہ بے گھر ہو گیا اور سڑکوں پر رہنے لگا۔ اسی دور میں وہ سخت نفرت، قوم پرستی اور آریائی نسل کی برتری جیسے خیالات کا قائل ہونے لگا۔ ویانا میں یہودی کمیونٹی خاص فعال تھی اور ہٹلر کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوتی گئی۔ اس نے یہودیوں کو معاشی کنٹرول، میڈیا اور مالی اداروں کا مالک تصور کرنا شروع کیا۔ یہیں اس کی سوچ میں وہ زہر اگلا جو بعد میں لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بنا۔ جب دنیا نے اسے رد کیا تو اس نے دنیا کو رد کرنے کی ٹھان لی۔ پہلی جنگ عظیم اور ہٹلر کا سپاہی بننا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ہٹلر نے جرمن فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی۔ وہ محاذ پر بہادری سے لڑا اور 2 بار زخمی ہوا۔ اسے آئرن کراس کا اعزاز بھی دیا گیا، جو اس وقت ایک بہت بڑا فوجی تمغہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جنگ کے اختتام پر جب جرمنی کو شکست ہوئی تو ہٹلر کی روح بکھر گئی۔ اسے لگا یہ شکست فوج کی نہیں بلکہ اندرونی غداروں اور یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہیں سے اس کے اندر ایک نئی جنگ نے جنم لیا۔ وہ جنگ تھی بدلہ لینے کی اور وقار بحال کرنے کی۔ ایک شکست خوردہ سپاہی اب ایک انتقام کی آگ میں جلتا ہوا سیاستدان بننے والا تھا۔ 1919 میں ہٹلر جرمن ورکرز پارٹی میں شامل ہوا۔ نازی پارٹی کا جنم اور ابتدائی سیاست۔ 1919 میں ہٹلر جرمن ورکرز پارٹی میں شامل ہوا۔ اس نے جلد ہی پارٹی پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اس کا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی نازتک پارٹی رکھ دیا اور اپنی تقاریر کے ذریعے عوام کو اپنے جادو میں جکڑ لیا۔ ہٹلر کا انداز جرحانہ، الفاظ جذباتی اور نعرے نفرت انگیز ہوتے تھے، مگر عوام کو اس میں طاقت نظر آتی تھی۔ 1923 میں اس نے بہرحال پچ کی کوشش کی، جس میں اس نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا اور گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ناکامی جو دوسروں کے لیے انجام تھی، ہٹلر کے لیے شروعات بنی۔ 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا۔
برطانیہ اور فرانس نے اعلان جنگ کر دیا۔ اگلے 2 سالوں میں جرمنی نے فرانس، بیلجیم، ناروے، نیدرلینڈ، ڈنمارک اور کئی ممالک فتح کر لیے۔ ہٹلر ایک فاتح کے روپ میں سامنے آیا۔ فتح کے نشے میں چور ہٹلر اپنی تباہی کا بیج بو رہا تھا۔ ہولوکاسٹ، انسانیت کی بربادی۔ جرمنی میں لاکھوں یہودیوں کو قید کر دیا گیا۔ انہیں کنسنٹریشن کیمپس میں بھیجا گیا جہاں ان پر تشدد، بھوک اور گیس کے ذریعے اجتماعی قتل کیا گیا۔ یہ ہولوکاسٹ تھا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم۔ جہاں انسانیت دم توڑ گئی وہاں صرف نفرت کا راج تھا۔ روس پر حملہ اور جنگ کا پلٹنا۔ 1941 میں ہٹلر نے ایک بہت بڑی اور خطرناک جنگی مہم شروع کی جسے آپریشن بارباروسا کہا گیا۔ اس میں اس نے سوویت یونین یعنی روس پر حملہ کر دیا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت بڑی غلطی ثابت ہوا۔ ہٹلر کو لگا کہ وہ روس کو جلد ہی شکست دے دے گا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ روس کی شدید سردی جرمن فوج کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ روس کی زمین بہت وسیع تھی جس پر جنگ کرنا مشکل ہو گیا، اور روسی افواج نے اور عوام نے زبردست مقابلہ کیا، یعنی پیچھے ہٹنے کے بجائے ڈٹ کر لڑے۔ اور روسی فوج اور عوام نے زبردست مزاحمت کی، یعنی پیچھے ہٹنے کے بجائے ڈٹ کر لڑے۔ یہ سب چیزیں مل کر جرمن فوج کو کمزور کرنے لگیں۔ ہٹلر جو فتح کے خواب دیکھ رہا تھا، اب اسے شکست کا سامنا ہوا۔ جس سرزمین پر کبھی نیپولین ہارا تھا، اسی جگہ ہٹلر کو بھی اپنے غرور کی قیمت چکانی پڑی۔ اتحادی حملے اور برلن کا محاصرہ۔ 6 جون 1944 کو اتحادی ملکوں یعنی امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ساتھیوں نے فرانس کے علاقے نارمینڈی کے ساحل پر حملہ کیا جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے۔ اس حملے کے بعد اتحادیوں نے فرانس کو جرمنی سے واپس لے لیا۔ مغربی طرف سے امریکہ اور برطانیہ اور مشرقی طرف سے سوویت یونین سب نے جرمنی پر تیزی سے حملہ کیا اور برلن کی طرف بڑھنے لگے۔ جرمن فوج اب طاقتور نہیں رہی تھی، وہ واپس ہٹنے لگی۔ ہٹلر جو پہلے کئی ملکوں پر قبضہ کر چکا تھا، اب گھیرے میں آ چکا تھا۔ اس کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صرف برلن کے ایک بنکر میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ کبھی وہ دنیا فتح کرنے نکلا تھا، اب ایک اندھیرے بنکر میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہٹلر کی خودکشی اور جرمنی کی شکست۔ 1945 میں جب جنگ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی تو برلن چاروں طرف سے اتحادی افواج کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ شہر میں تباہی پھیلی ہوئی تھی، جرمن فوج پس کر رہ چکی تھی، اور ہٹلر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس کا خواب 1000 سالہ نازی سلطنت صرف 12 سال میں ہی خاک ہو چکا تھا۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن کے زیر زمین بنکر میں، جو کہ اس کا آخری ٹھکانہ تھا، اپنی ساتھی ایوا براؤن سے شادی کی، اور اگلے ہی دن دونوں نے خودکشی کر لی۔ ہٹلر نے اپنے سر میں گولی ماری اور اس کی بیوی نے زہر پی لیا۔ بعد میں نازیوں نے ان دونوں کی لاشوں کو جلا دیا تاکہ یہ لاشیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی موت نہیں تھا، بلکہ ایک دور کے خاتمے کا اعلان تھا۔ 7 مئی 1945 کو جرمنی نے بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی شرط یا مطالبہ رکھے بغیر مکمل طور پر جنگ ہار چکا تھا۔ اگلے دن یعنی 8 مئی کو یورپ میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا، جسے آج بھی وکٹری ان یورپ ڈے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ خاتمہ صرف ہٹلر یا نازیوں کا نہیں تھا۔ پورا یورپ زخمی، تباہ اور ملبے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لاکھوں لوگ مارے جا چکے تھے، کروڑوں بے گھر ہو چکے تھے، شہر کھنڈر بن چکے تھے، اور خاص طور پر یہودیوں، معصوم عورتیں، بچوں اور اقلیتوں کی نسل کشی نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہٹلر ختم ہو چکا تھا، مگر اس کی پیدا کی گئی تباہی نسلوں تک ایک زخم بن کر زندہ رہی۔ ناظرین، ہٹلر کی زندگی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں
بلکہ ایک خطرناک سوچ، نفرت سے بھرے نظریے اور ظلم پر مبنی حکومت کی پوری مثال ہے۔ اس نے اپنے الفاظ اور جھوٹے وعدوں سے لوگوں کو بہکایا اور ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اقتدار حاصل کیا۔ شروع میں لوگوں کو لگا کہ وہ انہیں بہتر مستقبل دے گا، مگر حقیقت میں اس نے دنیا کو جنگ، تباہی اور موت کی طرف دھکیل دیا۔ کروڑوں لوگ مارے گئے، لاکھوں خاندان برباد ہو گئے اور پوری دنیا ایک خوفناک دور سے گزر گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کسی قوم کو صرف جذبات، نفرت، نسل پرستی یا جھوٹے خواب دکھا کر چلایا جائے تو انجام صرف تباہی اور پچھتاوا ہوتا ہے، جیسے ہٹلر کے جرمنی کا ہوا۔ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں ہمیشہ سچ، انصاف اور انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایسی ہی سچی کہانیاں اور سبق آموز قصے لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے انسانیت کے لیے دعا کریں اور تاریخ سے سبق لینا نہ بھولیں۔ ہمیں فالو کریں، سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہماری تک۔ ہمیں